بھی انہوں نے یونیورسٹی کا ذکر کیا، سکولز کا ذکر کیا، ہسپتالوں کا ذکر کیا، تو اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارا حصہ ہے، پاکستان کے جسم کا ہماری اقلیتیں ایک بڑا حصہ ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر جو ہے وہ جسم سلامت اور صحیح رہ سکتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اور پھر یہ بالکل درست کہا ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ یہ بائی چوائس پاکستانی ہے، جبر کی وجہ سے پاکستانی نہیں ہے۔ یہ اگر یہ چرچ 1853 میں بنا تو اس چرچ کے جو ماننے والے تھے، اس چرچ کو بنانے والے تھے، اس کے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے پاکستان نہیں چھوڑا۔ وہ یہ صوبہ پنجاب تو اگر پارلیمانی انداز سے دیکھیں تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اقلیتوں کے ووٹ کی وجہ سے پاکستان کا حصہ بنا۔ تو جو کل قومی سلامتی پالیسی آئی ہے اس میں بڑی کلیئر بات ہے۔ اور اسی طرح میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہمارے روزانہ تقریبات یا ہم ایک دوسرے کے ہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے اور کہ پیغام پاکستان جو آئین پاکستان کے بعد ایک متفقہ دستاویز ہے، اس پیغام پاکستان کی جو تعلیمات ہیں کہ جیو اور جینے دو، اپنے مذہب اپنے مسلک پر رہو۔ میرے ملک کے اندر ابھی کل پرسوں مجھے کسی نے کہا جی کہ کوئی این جی او کہتی ہے، کسی ادارے نے کہا ہے کہ جی جو اقلیتیں ہیں ان کی عبادت گاہیں جو ہے ان میں خوف ہے۔ میں نے کہا یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جتنا میں نے کہا آ جائیں میرے ساتھ، میں سب کو دعوت دیتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں صرف اپنے چند مفادات ذاتی کے لیے یا باہر بیٹھے ہیں پاکستان پہ بلیم دیتے ہیں، وہ آ جائیں اتوار والے دن میرے ساتھ، میں ان کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے چرچ کس طرح آباد ہیں۔ وہ میرے ساتھ آ جائیں، میں ہندوؤں کے مندر انہیں دکھاتا ہوں کس طرح آباد ہیں، ہمارے سکھ برادری کی عبادت گاہیں کس طرح آباد ہیں۔ اور پاکستان نے کرتارپور کھول کے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا جو تاریخ میں اس طرح کا ہمیں نہیں ملتا ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ پاکستان میں کسی اقلیت کو مذہب کے حوالے سے کوئی خوف ہے، ہاں ہم یہ کہتے ہیں اس اقلیت کے لیے کہ جو اپنے آپ کو آئین پاکستان یا قانون پاکستان سے ماورا کر کے جھوٹ بولتی ہے، وہ جھوٹ نہ بولو۔ پاکستان میں کسی مسیحی کو اپنی عبادت گاہ میں جانے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، مکمل آزادی ہے۔ ہندو ہو سکھ ہو، جس طرح مجھے آزادی ہے میں مسجد میں جاؤں، اسی طرح ڈاکٹر صاحب کو آزادی ہے وہ اپنے چرچ میں جائیں، اسی طرح سردار صاحب کو اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جائیں۔ اور یہ پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرنا، اور یہ جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں ان کو ہندوستان نظر نہیں آ رہا جہاں پر 50 سے زائد مسیحی لیڈر جن میں بشپ صاحبان ہیں، پادری ہیں، پچھلے 2-2.5 سالوں میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ 150 سے زائد مسجدوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اقلیتیں ہندوستان سے نکلیں، مسیحی ہندوستان سے نکلیں، مسلمان ہندوستان سے نکلیں۔ یہ نظر دنیا کو نہیں آتا۔ اس پر دنیا کیوں خاموش رہتی ہے؟ اس پر دنیا کیوں نہیں بولتی ہے؟ انشاءاللہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں مسائل نہیں ہیں، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی دعوے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں باقی دنیا سے بہت کم مسائل ہیں، اور وہ بھی ہم مل بیٹھ کر حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بشپ صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، پادری کھوکھر صاحب کا، کرنل صاحب کا، کہ میں ان حضرات کے پاس 1-2 ماہ پہلے ہم بیٹھے، ہم نے طے کیا کہ جو بھی مسئلہ ہوگا ہم اس کو مل کر حل کریں گے، ہم گراس روٹ لیول پر جائیں گے، اور ہم یہ پاکستان کا پیغام، قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام، اسلام کا جو پیغام ہے، امن، سلامتی اور محبت اور رواداری کا، اور یہی تمام مذاہب کا پیغام ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی پیغام یہی ہے کہ امن اور سلامتی۔ تو ہم یہ پیغام لے کے گلی گلی نگر نگر جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک محلے میں رہنے والے مسیحی، ہندو، مسلمان، سکھ جو ہیں وہ خود ایک دوسرے کی مشکلات حل کرنے والے بنے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو نہ جانا پڑے، بشپ صاحب کو نہ جانا پڑے، مجھے نہ جانا پڑے، مولوی زبیر عابد صاحب کو یا مولوی نعمان صاحب کو یا سہیل صاحب کو نہ جانا پڑے، بلکہ پتہ یہ چلے کہ اسی محلے کے رہنے والے لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کے، چرچ میں بیٹھ کے، مندر میں بیٹھ کے اپنے مسئلوں کو حل کر لیا ہے۔
ہم اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی، جنہوں نے مسیحی برادری کے ساتھ معاہدہ نجران کیا، اور میں ان لوگوں سے جو قوم کو گمراہ کرتے ہیں، جو نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدہ نجران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جان مال کا تحفظ نہیں دیا، بلکہ عبادت گاہوں اور عبادت گاہوں کے اندر جو گھنٹیاں ہیں، آپ دیکھتے نا چرچ کے اوپر گھنٹی یہ بجتی ہیں، اس کا بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا بھی تحفظ دیا جاتا ہے۔ اس حد تک باریکی میں جا کر جو ہے آپ معاہدہ نجران کو پڑھے، اور ہم پابند ہیں بطور امتی، جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے وہ معاہدہ نجران کا پابند ہے۔ ہم آج بھی پابند ہیں۔ کیوں؟ اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں، جو وہاں حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ تو یہ قومی سلامتی کی جو پالیسی آئی ہے کل، میں سمجھتا ہوں کہ 74 سال کے بعد یہ ہم انشاءاللہ 23 مارچ کو اپنا 75واں پاکستان کا جو ہے یوم منائیں گے، اور بحمد اللہ تبارک و تعالی اس سے ایک دن پہلے پاکستان میں OIC وزراء خارجہ کانفرنس ہوگی، اور اس جو ہماری پریڈ ہوتی ہے اس میں ہمارے بھائی شریک ہوں گے۔ تو یہ پاکستان جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال، اس کو ہم پیغام پاکستان امن و سلامتی کا سال ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پیغام پاکستان کیا ہے؟ امن، سلامتی اور اعتدال کا پیغام ہے، اور یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی مسیحیت کا پیغام ہے، یہی تمام ادیان کا پیغام ہے کہ جیو اور جینے دو۔ اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سب مل کر کام کریں گے، ہمارے جو مسائل ہیں ان کو بھی مل کر حل کریں گے، جو مشکلات ہیں انہیں بھی۔ میں یہ اس لیے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں بہت پراپوگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہ توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا قانون کا غلط استعمال۔ آج میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کیس اس پورے سال میں درج نہیں ہوا جس پر آپ کہیں کہ اس میں یہ قانون غلط استعمال ہوا ہے۔ اس کے بدلے میں متحدہ علماء بورڈ نے 105 کیسوں کا جو فیصلے کیے وہ ریلیف کو سامنے رکھتے ہوئے کیے ہیں۔ وہ اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ اگر کہیں پر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ یہ میرے بھائی پادری کھوکھر صاحب بیٹھے ہیں، 27 سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جہاں پر بلوہ ہوتا، توڑ پھوڑ ہوتا، لیکن ہم وہاں پہنچے، ہم نے جا کر وہاں پر علماء اسلام نے، مسیحی قائدین نے، ہندو قائد نے، سکھوں نے بیٹھ کر معاملات کو حل کروایا۔ ہم اسی طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور کسی گناہ گار کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ چند میری گزارشات تھی۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ جی خالد صاحب۔ دیکھیے، نیشنل سیکورٹی پالیسی تو اوور ہال ہے، اس کا ایک حصہ قومی ایکشن پلان بھی ہے، اس کا ایک حصہ ہمارا یہ بین المذاہب مکالمہ بھی ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ملک کے اندر جو باقی انتشار ہے، خواہ وہ صوبائیت کے نام پر ہے، لسانیت کے نام پر ہے، اس کا خاتمہ ہے۔ تو یہ تو ایک اوور ہال جسے کہتے ہیں جامع معنی، اور اس کے اندر باقی، اور قومی ایکشن پلان پہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 4 ماہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے اس کو ریویو کے حوالے سے کچھ اس کے نکات مزید جو ہیں اس میں ریڈیوس کر کے اس کو مؤثر انداز سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا اور آپ بھی ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں، محرم الحمدللہ پرامن انداز سے گزرا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو سری لنکا والا واقعہ ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری قوم یکجا ہوئی، ایک آواز نہیں آئی ان ظالموں کے حق میں کسی طرف سے۔
تو یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیغام پاکستان جو ہے وہ قانونی اس کو شکل دینے کے لیے ہمارے جو وزیر پارلیمانی مشیر پارلیمانی امور ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، وہ اس کو قومی اسمبلی میں لے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی ہو رہی ہے اور وہ قانونی شکل میں آئے گا. حضرت آپ سے سوال کی جزارت کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو محفل سنائی ہے اور جن تعلیمی اداروں کا آپ نے ذکر فرمایا، میرے اساتذہ کرام کی زندگی سے تاہجات بھی موجود ہیں. ہم کانوینٹ اور کیتھیڈرل سے پڑھے ہوئے ہیں اور ہم گواہ ہیں کہ اس لڑکپن بچپن میں ہمیں کوئی مذہبی منافرت یا شدت کا سامنا قطعی طور پر نہیں ہوتا تھا. اور یہ بڑا شاندار روایت ہے جسے آپ قائم رکھے ہوئے میں آپ کو داد دیتا ہوں. حضرت آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کچھ طالب علموں کی رہنمائی کے لیے آپ فرما دیجئے کہ گزشتہ دنوں ہائی کورٹ میں جو عبرت شادی اور اس حوالے سے فیصلہ آیا، اس پر کچھ سوالات مجھے کچھ سنجیدہ طبقے نے اس کا نوٹس لیا ہے. تو علوم شریعہ کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائیں کہ وہ فیصلہ کیا صائب ہے یا نہیں ہے، یا کس حد تک. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جج صاحبان ہیں وہ ماشاءاللہ ان میں بہت بہت صاحب الرائے اور دینی اعتبار سے بھی، میں تو دین کا ایک طالب علم، بڑے بڑے مستند حضرات موجود ہیں. لیکن اس فیصلے کو جج صاحبان سے میری بھی یہ درخواست ہے کہ اس فیصلے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر اسلامی نظریاتی کونسل ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو وہ بھیج دے تاکہ اس کے اوپر جو تحفظات ہیں اور قرآن و سنت کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے نہیں، غلط ہے، اس کے مطابق نہیں ہیں. تو اس کو، اور میں آئندہ بھی گزارش کروں گا کہ بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں جس میں ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں دارالافتاء سے رجوع کیا جائے اس میں، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ موجود ہے، متحدہ علماء بورڈ ایک ادارہ موجود ہے، تو اگر یہ اس طرف ریفر کر دیا جائے تو زیادہ مناسب اور بہتر ہے. حضرت کیا علماء بورڈ کوئی پوزیشن میں جانے کا کوئی رضا؟ نہیں، ہمیں تو جو ہمارے سے رائے مانگی جائے گی ہم انشاءاللہ اس پہ ضرور اپنی رائے دیں گے. باقی آزادانہ اس پر پاکستان علماء کونسل اور دارالافتاء پاکستان اپنی رائے دے چکے ہیں. جی یہ ایک منٹ کی خواجہ صاحب کسے اور دی باری بھی آن دیں. قومی سلامتی پالیسی جو سامنے آئی ہے، بہت ساری چیزیں تو پہلے طے ہیں، آئین پاکستان میں بھی طے ہیں اور نیشنل الیکشن پلان میں بھی طے ہیں. یہ جو قومی سلامتی پالیسی ہے، جو ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیتے ہیں، جو ہماری خود مختاری ہے یا باقی روزمرہ کے مسائل ہیں، قومی سلامتی پالیسی میں ان چیزوں کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ایک بات ایک رٹی رٹائی چیز سب نے پیش کر دی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے عرفان صاحب آپ اچھی طرح پڑھیں، اس میں سب کچھ موجود ہے. جب آپ معاشی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں گے پھر آپ آئی ایم ایف سے بھی نجات حاصل کر لیں گے، آپ باقی چیزوں سے بھی نجات حاصل کر لیں گے. اور کل وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہی باتیں کی ہیں. تو اس کا جو آپ نے کہا پہلے بھی کچھ چیزیں موجود ہیں، تو کل ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس کا پورا میکنزم بنایا گیا ہے. ہر مہینے اس پر جو کام ہوگا وہ ایک اجلاس اور میٹنگ کی صورت میں سامنے آئے گا، دیکھا جائے گا. اور میں کچھ ماہ سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ڈاکٹر معید یوسف صاحب کے دفتر کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی سلامتی ڈویژن ہماری جو ہے اور جو ایڈوائزر صاحب کا دفتر ہے، وہ تو دن رات جس طرح کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے بہت بہتری آئے گی اس سے. بات یہ ہے کہ منظور ہو گئی جو یہ اس کے اوپر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 2014 سے کل جب یہ اعلان کیا گیا وہاں پر ناصر جنجوعہ صاحب بھی موجود تھے، وہاں اور صاحبان بھی جنہوں نے، صادق خان صاحب موجود تھے. تو جن حضرات نے اس پر کام کیا جس دور میں بھی ہوا، ناصر جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے. تو یہ جس دور میں کام ہوا وہ سارے حضرات اس میں ان سے مشاورت بھی کی گئی، ان کے کام کو بھی شامل کیا گیا اور ان کو ساتھ لے کے چلا گیا.
अगर सवाल मुख्तसर कर ले तो देखें, जो चीज़ें अदालतों में हैं उस पर तो आपको भी ख्वाजा साहब पता है, और अगर मैं बात करूंगा तो आप ही शाम को चला रहे होंगे और कल मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगवा देंगे। तो इंशाअल्लाह जो हुकूमत से मुंसलिक चीज़ें हैं, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया, हम इससे पहले 2 बैठकें कर चुके हैं, आपके बाद आज भी हम थोड़ी देर इसके बाद बैठेंगे। इंशाअल्लाह जो चीज़ें हुकूमत की तरफ से होनी हैं और वो मुनासिब है और होनी चाहिए, वो ज़रूर की जाएंगी, उसमें कोई रुकावट। एक बात याद रखें, ये डॉक्टर साहब और बिशप साहब ये भी वैसे ही पाकिस्तानी हैं जैसे मैं और आप हैं। ये जो एक पिछले एक तवील अरसे से मैं इसको कहूँगा कि एक ऐसा अंदाज फैलाया गया, जैसे मैंने कहा कई दोस्तों ने सफाई की बात है, तो मैंने कहा कि बल्दिया में कोई मसीही जाके नौकरी करता है, उसकी ड्यूटी तो बल्दिया लगाती है सफाई की। मेरी और आपकी ड्यूटी तो मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई हुई है। तो अगर ये कोई गैर मुनासिब काम होता या कम मेयार का काम होता सफाई, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे निस्फ़ ईमान कहते? तो ये तो हमारे आका ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। ये जो एक बदकिस्मती है कि इसके ऊपर बहुत पहले काम होना चाहिए था, कि ये जो एक तासुर फैला हुआ या फैलाया जाता है कि कोई अकलियत है तो वो कम दर्जे की शहरी है, कोई अक्सरियत है, हम सब एक ही दर्जे के शहरी हैं और इनके आईने पाकिस्तान ने इनको भी हक दिया है जीने का, इनके भी हकूक़ हैं, हमारे भी हकूक़ हैं, और इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुस्बत पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया। इस पे एक बात, सिर्फ मेरी बात भी सुन लें। आपके सवाल के लिए शुक्रिया, और आज मज़ीद गुफ्तगू में हम इस पे बात भी करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, बहुत बड़ा, और हम चाहेंगे कि हुकूमत इस पे तवज्जो दे। पहली बात ये कि जो जजेस हैं, जो हमारे मसीही समझे शरई या इस तरह के मसाइल हैं, उनके पास इसकी कोई एजुकेशन नहीं है। तो बहुत दफ़ा हमें इतना उनको पता ही नहीं चलता कि अब इनके इश्यूज़ आगे तो करना क्या है। और फिर ये जो हमारा प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, अब एक कैंपस में अगर हमने घर बनाया मुलाजमों को रहने के लिए, 10 घर हैं, वो 5 मुलाजम जब उनको निकाला है तो वो अदालतों की वजह से 20-20 साल बैठे रहते हैं, दायरा सत्यानाश हो गया। तो इस तरह के जो मसाइल हैं, हम चाहेंगे कि मौलाना साहब भी हमारी इसमें मदद करें ताकि प्रॉपर फोरम और चैनल्स पे इसका फैसला किया जाए और कोई हाल ऐसा निकाला जाए। हमारे अदारे जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इन कमज़ोरी की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, और चर्च जिसका आपने खुद भी इतराफ़ किया कितनी खिदमात हैं, उसकी खिदमात बहुत मुतासर हो रही हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि फिर हम उससे बाईपास कैसे कर सकते। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अभी मैं वैसे आपको बताऊं कि मैं अभी असर की नमाज भी यहाँ पढ़ रहा हूँ और मगरब भी यहाँ पढ़ के जाऊँगा। ये एक चर्च है, लेकिन मैं यहाँ नमाज पढ़, और आपको याद होगा कि हमने ये रिवायत आज से चंद साल पहले बाजमात नमाज पढ़ के, ये जो हमारा वारस रोड वाला चर्च था जिसको आप सब ने लाइव दी थी, हमने बाजमात नमाज अदा करके ये बताया था कि हमारा एक दूसरे के यहाँ जाने का मकसद क्या है। ये नहीं है कि मैं अपने दीन से हट गया हूँ। ये सबसे बड़ी जहालत है ये कहना कि बैनल मज़ाहिब मुकालमे का मतलब ये है कि ये अपना दीन छोड़ दें, मैं अपना दीन छोड़ दूँ। बैनल मज़ाहिब मुकालमे का मतलब ये है कि ये अपने दीन पे अमल करें जो कुरान ने कहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मैं अपने दीन पे अमल करूँ, ये भी जिए और मुझे भी जीने दें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इनके मसाइल 3 माह में इंशाल्लाह हल कर देंगे। आप